لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی اس کی قیمت کم ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا محبوب ہوتی اور اللہ کی نظر میں دنیا بڑی چیز ہوتی، عزت والی چیز ہوتی، وقار والی چیز ہوتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی چیزیں، عیش و آرام کی چیزیں، دنیا کے مال و دولت یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو عطا کرتا، یہ کافروں کو عطا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ وہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کا مانے، اسی کے حکم پر چلے. جب اللہ کا محبوب بندہ یہ ہوا تو پھر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا کرتے، لیکن آپ نظر دوڑائیں گے اور دنیا کی طرف چل پھر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف دنیا مسلمانوں پر نہیں دی گئی ہے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں کو بھی دی گئی ہے. دنیا کے مال سے سرفراز صرف مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ دنیا کے مال سے یہ کافر لوگ بھی سرفراز ہوئے ہیں. دنیا کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مسلمانوں کو نہیں دیا، وہ اس لیے نہیں کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی آزمائش ہے، امتحان ہے. اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کافروں کو نہیں دیا، کافروں کو دیا، مسلمانوں کو نہیں دیا، یہ اس لیے نہیں کہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کو لغو و لعب قرار دیا ہے. انما هذه الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا یہ کھیل گاہ ہے، تماشا ہے. اگر کوئی بندہ اس میں رہ کر دنیا کو تماشائی بنا لے تو اس کے لیے تو تماشا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے آخرت کو تیار کرنے کے لیے ایک میدان ہے. یہ مسلمانوں کے لیے دنیا یہ زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، رسول اللہ کا حکم مانے اور اس پر چل کر آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کو بنا لے. لیکن آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا ہی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے ہماری حالت دیکھ کر کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں موت آئے گی نہیں، بلکہ ہم تو آب حیات پی کر آ گئے ہیں. لوگوں کو دیکھنے سے، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنے سے، مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ ان کو آب حیات دے دی گئی ہے اور یہ آب حیات پی کر مست ہو چکا ہے، اب اس کو موت نہیں آئے گی، یہ دنیا اس کے لیے ہمیشہ کی جگہ ہوگی۔ آج مسلمان جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ نہ اسلام منع کرتا ہے اس سے کہ دنیا نہ کماؤ، نہ شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ مال نہ کماؤ، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال بھی کماؤ اور دنیا بھی سجاؤ، لیکن اس کے کچھ حدود ہے، لیکن اس کے کچھ باؤنڈری ہے، اسی کے تحت رہ کر تم کام کرو تو تمہارے لیے دنیا بھی آخرت کی تیاری کی جگہ بن جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے پیشن گوئی جو فرمائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگے کی باتیں، آگے کے لوگوں کی زندگیاں اور آگے کے آنے والے حالات کو بتا دیا گیا۔ وہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو ہمارے نظروں کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھو ایسا دور آ سکتا ہے، لیکن تم اس سے بچتے رہنا۔ اگر تم اس سے نہیں بچتے رہے کہ تمہارے پاس مال اور دولت رہی اور تم اس کی وجہ سے اللہ کو بھول بیٹھے، رسول اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھے، تو یاد رکھو تمہارے لیے خطرناک دن آئے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرما کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عظمت امت الدنیا، جب میری امت، میرے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دنیا کو عزت کی چیز سمجھنے لگے گی، دنیا کو وقار کی چیز سمجھنے لگے گی، تو یاد رکھو تمہارے دلوں سے اسلام کو روب و دبدبہ نکال لیا جائے گا اور تمہارے دلوں پر دشمنوں اور کافروں کو روب و دبدبہ ڈال دیا جائے گا۔ نزیات منہا ہیبت الاسلام، کہ اسلام کی ہیبت تمہارے دلوں سے نکال لیا جائے گا۔ اسلام کی ہیبت ہے کیا؟ اسلام کی ہیبت یہ ہے کہ ایک جب بندہ اللہ کے حکم کو صحیح طور پر ماننے لگے، رسول اللہ کے طریقے کو صحیح طور پر اپنانے لگے اور صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کر کے پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسا روب و دبدبہ دیتا ہے اور ایسا ان کے اندر دشمنوں کو دشمنوں کے اندر اس کے روب ایسا ڈال دیتا ہے کہ دشمن دیکھ کر اس کو کانپنے لگتے ہیں۔ ہزاروں واقعات دیکھیں گے کہ جب ایک صحابی کسی طرف چل پڑے تو اس طرف سے صفوں کا صفوں دور ہو جایا کرتا تھا۔ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے ہوں گے، اللہ نے ان سے اسلام سے پہلے بھی وہ ایسا روب دبدبہ والے تھے کہ جس طرف مسلمانوں کی طرف آ جائے تو مسلمان کو صفوں کو صفوں صاف کر دیا کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ روب دبدبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے مجھے 6 چیز عطا کی گئی ہے جو تمام نبیوں پر مجھے فوقیت دے گئی۔ اس میں سے ایک نصرت بالرعب، کہ مجھے رعب کے ذریعے، دبدبہ کے ذریعے میرے اندر اتنا اللہ نے رعب رکھا ہے کہ 1 میل 1 مہینہ کی مسافت کی دوری سے دشمن میرا خوف محسوس کرتا ہے۔ یہی رعب دبدبہ ہے جو اسلام نے، اللہ نے اسلام پر چلنے والوں کے لیے رکھی ہے، ہمارے لیے رکھی ہے۔ جب ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھنے شروع کر دی اور ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو یاد رکھیے ہمارے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت، وہ وقار اور وہ روب دبدبہ جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی تھی اس کو اللہ نے چھین لیا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، صورتحال یہ ہے کہ جب مسلمان جہاں کہیں بھی آپ کو دیکھے گا تو روب و دبدبہ مسلمانوں کے اندر کافروں کا ضرور موجود ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان آج دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی، بلڈنگیں کو بڑی چیز سمجھنے لگی، گاڑیاں کو بڑی چیز سمجھنے لگی، مال و دولت کو بڑی چیز سمجھنے لگی،
پیسہ کو بڑی چیز سمجھنے لگی. یہ امت اسی وجہ سے اللہ نے اس کو اس محنت سے محروم کر دیا اور اس رحمت سے محروم کر دیا. آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے نہ دھوپ دیکھ رہا ہے, نہ بارش دیکھ رہا ہے, اور نہ ہی چلچلاتی ہوئے دھوپ کے سامنے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے, بلکہ پیسہ آئے, پیسہ ہو یا جیسا ہو, سب سے پیسہ پیر, موسیٰ پیر نہ عیسیٰ پیر, سب سے بڑا پیسہ پیر سمجھ کر یہ پیسہ کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے. اس کے اندر سے اللہ نے اس کی وجہ سے روب و دبدبہ کو باہر نکال پھینک دیا. اور اس کی عزت جو اس وقت تھی کافروں کے دلوں میں بھی, اللہ کے رسول کے منکر کے دلوں میں بھی, کہ مسلمانوں کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے, اور اسے وہ تاریخ اب اس دور میں بھی یاد کیا کرتے تھے کہ 3 سے 13 ہے اور ادھر 1000 کا لشکر ہے. وہ تاریخ یاد کر کے آج بھی وہ جنگ بدر کا واقعہ کو یاد کر کے یہ لوگ بہت سے مسلمانوں سے خوف محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں, چہروں میں ایسا روک رکھا ہے کہ دشمن دیکھ کر اس سے کانپ اٹھتے ہیں. یہ ہماری وجہ سے نہیں, بلکہ کچھ اللہ کے مخصوص بندے ہیں. آپ اللہ کے ولی کو دیکھیں گے جو اللہ کا محبوب بندہ ہو, اللہ کے رسول کا زندگی کو اپنی زندگی سے ملانے والا ہو, جب اس کے سامنے آپ پیش ہوں گے, اس کے سامنے جائیں گے, تو خود دل میں ایک ڈر محسوس کریں گے. پتہ نہیں ملاقات کریں گے کیسی حالت ہوگی. حضرت شیخ یونس رحمت اللہ علیہ جو مظاہر کے شیخ الحدیث رہے, اللہ ان کو غرق رحمت کرے, ان کی قبر پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے. ان کی روب دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی مولانا, کوئی بڑا عالم ان کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتا تھا. اللہ نے اس کو ایسے روب دبدبہ دیا تھا. اب ہماری بھی حالت یہ ہے, ہمت نہیں گیا اور دیکھا, باہر سے دیکھا, مگر ہم اندر ہمت نہیں کہ شیخ سے ملاقات کر لوں. یہ ہے روب دبدبہ جو مسلمانوں کے اندر سے اللہ نے نکال لیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, اذا عظمت امت الدنیا, امت نے دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی. اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ دنیا کمانا ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم دنیا ہی سے نہیں چمٹ جائے, بلکہ دنیا ہمارے طرف چلے. دنیا کی مثال تو ایک سایہ کی طرح ہے. آپ دھوپ میں چلیں گے, آپ کے پرچھائی اور سایہ آگے چلے گی. جب آپ اس کے پیچھے چلیں گے, پرچھائی اور آگے چلتے چلا جائے گا. دنیا کی مثال یوں ہی ہے, جو دنیا کے پیچھے خوب دوڑے گا, دنیا اور بھاگتی چلی جائے گی, اور جو دنیا کے پیچھے سے خود پیچھے ہٹے گا, دنیا اس کے قدموں پہ آ کے گرے گی. اللہ نے یہ نظام بنا کے رکھا ہے. ہمارے اکابر میں سے ایسے ہزاروں مثالیں مل جائیں گی. صحابہ کی زندگی سے اٹھا کر دیکھیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب دور خلافت میں وہ فتح کرنے جاتے ہیں, اپنے غلام کو اونٹ پر بیٹھا کر, اور آخری باری غلام کے بیٹھنے کی ہوتی ہے, خود پیدل چلتے ہوئے اور نکیل پکڑ کر اونٹ کا آگے آگے جا رہے ہیں. اب اس روب دبدبہ کا کافروں پر کیا اثر پڑا, وہ یہودی اور نصارہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ ایک بادشاہ یہ مسلمانوں کا ہوگا جو ایسا ہوگا کہ وہ غلام کو بیٹھا کر خود زمین پر چلتے ہوئے آئے گا. اللہ نے کافروں کا ایسا روب دبدبہ دلوں میں ڈالا کہ وہ چابی لا کر خود ان کے ہاتھ میں پیش کر دی. یعنی اتنی بھی ان کے اندر طاقت اور صلاحیت, اور اس کے اندر دل میں اتنا ڈر خوف پیدا ہو گیا کہ وہ خود بخود لڑائی سے ہاتھ اٹھا دیے کہ ایسے آدمی سے لڑنا بیوقوفی ہے. اگر لڑتے ہیں تو ہمارے لیے جان ہلاک کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے عزت اسی میں ہے کہ ہم چابی ان کے ہاتھوں میں دے دیں. یہ ہے روب دبدبہ. دنیا کو جب صحابہ نے دل سے دور کیا تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں رکھی. ہمارے اکابر میں ایسے ہزاروں لاکھوں مثالیں مل جائیں گی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حضرت تھے, وہ کیا بہت
مالداری میں کم تھے لیکن اللہ نے ان کو عزت عطا کی تھی، وقت عطا کی تھی، دشمنوں کے لوگوں میں ان کی عزتوں کو بھرمار کر دیا تھا، لوگ دنیا سے وہ بھاگتے تھے۔ ایک موقع پر کچھ لوگ آئے اور یہ سمجھا کہ اس کو پیسہ دیا جائے، مدرسہ چلاتے ہیں، لیکن حضرت کے بعد جب تشریف لائے، حضرت کچھ کام میں مشغول تھے، حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ہدیہ قبول کر لیجئے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کچھ روپیہ ہے، کہہ رہے تم لیتے چلے جاؤ، ہمیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم تم سے تقاضا کر لیں گے، لیکن ابھی میرے پاس اس کو لینے کی حاجت نہیں۔ وہ بیچارہ اتنا شوق سے جذبہ کے ساتھ آیا تھا کہ آج میرا پیسہ مدرسہ میں لگے گا، آج میرا پیسہ مہمان رسول کے استعمال میں آئے گا، لیکن وہ اللہ کا بندہ جو اس کی نیت کو جانتا تھا، اللہ نے ان کی دلوں میں عزت ڈال رکھی تھی، وہ بندہ سوچا نہ کرتا کیا کرتا، وہ جایا اس روپیہ کو لے کر ان کے جوتوں میں رکھ کر چلا گیا۔ حضرت جب باہر نکلتے ہیں اور قدم کو جوتا پر ڈالتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ جوتا کے اندر کچھ موجود ہے، جب نکال کے دیکھا جاتا ہے تو وہی پیسہ جو بڑا آدمی اور مالدار آدمی دے رہا تھا، ہم نے اس کو لات مارا، اللہ نے اس پیسہ کو قدموں میں ڈال دیا۔ یہ ہے دنیا کے پیچھے نہ بھاگنے والوں کی مثال۔ شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ اب پیسہ نہ کمائے، شریعت ہرگز یہ نہیں کہتی کہ دولت نہ کمائے، شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ بلڈنگ نہ بنائے، شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ اب گاڑیاں نہ خریدے، سب کچھ کرے، لیکن کچھ باؤنڈری ہے، کچھ حدود ہے، اس کے اندر رہ کر اللہ کا حکم کو مانتے ہوئے، رسول اللہ کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اور صحابہ کی زندگی کو اپناتے ہوئے اس کام کو کریں گے تو ہمارے لیے دنیا بھی آخرت کی تیاری کی جگہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب چیز فضائل ایمان میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کی عظمت، دنیا کی وقت ایک لنگڑا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت نے تشریح کی ہوئی اس کی، فرمایا اگر یہ لنگڑا مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی وقت ہوتی تو یہ کافر، یہ اللہ کے منکر، یہ رسول اللہ کے منکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دولت سے ہرگز نہ نوازتا۔ معلوم چلا کہ یہ دولت، یہ مال اور یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خبر مل چکی ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ خود قرآن یہ اعلان کر رہا ہے انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تو کھیل تماشا کی چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی بیکار چیز کر رہا ہے یہ لہو و لعب ہے، دنیا کو اللہ لہو و لعب کہہ رہے ہیں، بیکار کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو ہم کمانا چھوڑ دیں، بلکہ اگر ہم دنیا کو کمائیں گے اس نیت سے بھی کہ ہم اپنے بال بچوں کو پرورش کریں گے، اس نیت سے بھی کہ ہم اللہ کے نام پر مزدوروں کو اور مسکینوں کو کھلائیں گے، یہ بھی آپ کے آخرت کی تیاری کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں 3 علامت، 3 نشانیاں بتائی ہے کہ یہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول فرما دیے وہ تو ہو کر رہے گا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا حصہ نہ بنیں، ہم اس حدیث کا مزداق نہ بنیں کہ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس سے بچنے کی چیز ہے، دنیا تو ہو کر رہے گی، امت تو اس کو بڑی چیز سمجھے گی، لیکن اس امت میں سے ہم نہ ہو جائے کہ ہم بھی بڑی چیز سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے کافروں کے دلوں سے ہمارا روب دبدبہ نکال دیا جائے اور ان کا روب دبدبہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا میں سب کچھ کرے لیکن اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسلمان اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔